پہنچی، بس تھوڑی دیر آپ نے آنسوؤں کو روک لیجیے، مسائل بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ زینب کوفہ میں پہنچی، اب کوفہ میں پہنچی تو کوفہ پہلی منزلت، پہلا پڑاؤ ہے، پہلا اثر آخری اثر، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ زینب کوفے میں ہے، دشمن فتح کے نشے میں چور ہے، اور جب زینب نے دیکھا کہ شہر سجایا گیا ہے، لوگ تماشے کے لیے آئے ہیں، روایت کہتی ہے فقامت علی جملۃ، اونٹ کی پشت پر، تھوڑی دیر میں ساتھ دیتی ہے، اونٹ کی پشت پر ایسا لگا وہ اسلام جو حسین کے ساتھ سجدے میں تھا، زینب کے قیام کے ساتھ دوبارہ قیام کر گیا۔ حضرت جیسے ہی زینب کھڑی ہوئی، شمر ملعون نے دستور دیا، جانوروں کے منہ پر کوڑے مارے جانے لگے۔ اب جانوروں نے گردن ہلائی، ہنہنانا شروع کیا، پوری توجہ کے تعلیم ہنہنانا شروع کیا، جانوروں کی آواز پورے فضا میں گونج رہی تھی۔ دوسرا کوڑا مارا، گھنٹیوں نے آپس میں ٹکرانا شروع کیا، شور ہو گیا، ظالموں نے تلوار سے تلوار بجائی اور شور بڑھا، سینچ کے کو سینچ سے بجایا اور شور اٹھا، نیزوں کو پٹھا اور شور اٹھا، یہاں تک کہ زینب کی آواز دبنے والی تھی۔ زینب نے کہا ابھی تک ہم مقام امتحان میں تھے، اب ہم مقام امتحان میں ہیں۔ ابھی تک تم نے ہمارا صبر دیکھا تھا، اب ہماری طاقت دیکھو۔ راوی کہتا ہے میری طرف دیکھیے گا، فَأَشَارَتْ بِعُصْبُعِهَا مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ إِلَىٰ آخِرِهَا، زینب نے انگلی پھیرائی، میں آخری مرتبے سے مخاطب ہوں، انگلی پھیرائی، تلواروں کی آواز بند، جانوروں کے ہنہنانے کی آواز بند، ڈھول کی آواز بند، بتایا یہ وہی انگلی ہے جو چاند کے دو ٹکڑے کر دی، یہ وہی انگلی ہے جو سورج کو پلٹاتی ہے۔ اور ابھی تو یہاں میں دیہات ہے، میری بات وہ لوگ جو دیہات میں رہے اور بازارت میں جب آپ بکری چلاتے ہیں، بکری یا بیل یا گائے، تو اس کے گلے میں گھنٹی باندھی جاتی ہے، پیتل کی یا کسی میٹل کی گھنٹی ہوتی ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، اور زبان کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی، تو جب گردن ہلاتا ہے جانور، ذرا سا جنبش کرتا ہے تو دو بار آواز آتی ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اشارہ کیا فَحَبَسَتِ النُّفُوسُ فِي أَنفَاسِهِمْ، ان کی سانسیں ان کے سینوں میں رک گئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں گھنٹی بھی خاموش ہو گئی۔ ایک جملہ کہے جو گھنٹیوں کی آواز بند کر دے اسے زینب کبریٰ۔ میں وہ حضرت کوفے کے تمام مسائل کو حل کر دیا زینب نے۔ امام کا چہرہ منانا ہے، یہ چہرہ جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک حسین کا چہرہ ہوگا۔ حسین پر رونے کے لیے کسی مسائل کی ضرورت نہیں ہے، حسین پر رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ریان ابن شبیب کہتا ہے میں مولا امام حسین کے قریب گیا، مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو کیا دیکھا کہ امام کا بال بکھرا ہوا ہے، آستین الٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے۔ میں نے کہا مولا کیا بات ہے؟ فرمایا محرم آ گیا۔ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بزرگ غلط آواز سے گریا کرتے ہیں، اور عزیز و شرم حیا وہ کرے جس کا گھر آباد ہو، جس کی ماں کو تماچے مارے گئے ہو، جس کی ماں کے پسلیاں توڑ دی گئی ہو، جس کی ماں کے پہلو کا دروازہ گرا دیا گیا۔ ایام شہادت امام حسن مصطفیٰ نزدیک ہے، شیخ عبدالزہرا کافی کہتے مولا حسن کی شہادت تھی، میں نے مصائب پڑھاؤ کے بعد مولا سے اتنا کہا مولا آج آپ کو سکون مل گیا اس لیے کہ آپ شہید ہو گئے۔ شیخ عبدالزہرا کہتے خواب میں امام حسن نے آ کے کہا
میں اسی دن مر گیا تھا جب بنی ہاشم کے کوچے میں میری ماں کے مکنے پہ ملعون نے تماچا مارا اور میری ماں منہ کے بل زمین بہجت اور مجلس میں بیٹھو تو اپنی ضرورتوں کی ایک فہرست بنا لو اور کہو کہ مولا یہ ساری ضرورتیں آپ پورا کر دیں تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھ کے آپ کے اکبر کا ماتم کر سکیں، آپ کی سکینہ کا ماتم کر سکیں، آپ کے قاسم کا ماتم کر سکیں اور آپ کے زخمی سینے کا ماتم کر سکیں، آپ کے لب و دندان کا ماتم کر سکیں۔ نبی زندہ ہے، معتبر حکیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا کینسر میں مبتلا ہے، بیٹا آپ کوئی دوا بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، حسین کے ذاکر ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو حسین کا ذاکر ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے دوا نہیں بتائی تو میں دستگاہ اور اس مرکز پہ شک کروں گی۔ عزیزوں وہ عورت چلی گئی، آقا فرزاد کہتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر، فرش پہ بیٹھ کر میں نے چہرہ حسین کی جانب کیا، فاطمہ آپ روح علی اکبر کی قسم ہم منبر پہ جانے والوں کی عزت رکھ لو، فرزند رسول تو ایسے نہیں رویا جاتا، بلند آواز سے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان۔ آقا فرزاد کہتے ہیں میں بہت دیر تک روتا رہا، اس کے بعد میں نے ایک بوتل لیا، اس میں اپنے آنسو ڈالے، اس میں تھوڑا سا زمزم یا کوئی اور پانی ملایا۔ دوسرے دن وہ عورت آئی، میں نے شرمندگی کے مارے دروازہ نہیں کھولا، وہ پانی کا بوتل اسے دے دیا، وہ چلی گئی۔ چند مہینے کے بعد وہ آئی، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے سمجھا خبر موت لے کے آئی ہے، کیا دیکھا ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ ہے، پھول ہے اور ایک حسین و جمیل جانور جوان ہے جو قریب کھڑا ہے۔ آقا یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے بچے کو کینسر سے شفا ہو گئی۔ غور سے سننا، اس عورت نے ہاتھ جوڑا، مولا کون سی دوا آپ نے بتائی تھی قبلہ، یہ میرا بچہ کیسے اچھا ہوا؟ فرمایا جو آنسو حسین کے غم میں نکلے تھے اسے میں نے قارورے میں جمع کہ جب وہ روتے تھے تو اپنے آنکھوں کا آنسو کبھی اپنے زانوں کو ملتے تھے، کبھی اپنے سینے پہ ملتے تھے۔ اس سے دوا کیجئے، آنسو بہائیے۔ کیوں آنسو بہائیے؟ اس لیے کہ زہرا قیامت تک اپنے لال پر رو رہی ہے۔ عزیزوں آپ کسی کا چہلم کرنے آئے ہیں؟ عزیزوں جب زینب گئی تھی تو چند لاشوں کو ریت پر چھوڑ کے گئی تھی، اب جو آئی ویران قبریں ہے، خود کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ اے ماں جائے زینب آئی، اے ماں جائے آپ کی زینب آئی، اے ماں جائے سب کچھ بچا کے لے آئی، لیکن ایک امانت رہ گئی۔ جن گھروں میں ننھی بچیاں ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، بھیا سکینہ شام کے زندہ، سکینہ شام کے زندان میں کھو گئی۔
ایک شب سکینہ اٹھی آواز دیتی تھی واہ بتا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. عوالم نے لکھتا ہے کہ یزید جاگ گیا. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے. آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے شام کا قبضہ ہونے سے پہلے میں شام گیا. میں اس بات کی تائید نہیں کرتا, نقل واقعہ کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ شام کی عورتیں ظاہراً اہل سنت بھی تھی اور شیعہ بھی تھی, وہ آتی تھی حضرت سکینہ کے آستانے میں گڑیا رکھتی تھی. میں اس عمل سے راضی نہیں ہوں, لیکن میں نے پوچھا کیا وجہ ہے. انہوں نے وجہ بتایا بڑی عجیب ہے. وہ کہتے جب بچے باپ یتیم بچے جب باپ کو یاد کرتے ہیں تو انہیں بہلایا جاتا ہے. جب بچے باپ کو یاد کرتے ہیں کوئی کھلونا دے دیا جاتا ہے یا کسی چیز میں بہلا دیا جاتا ہے. لیکن ہائے سکینہ باپ کا سر دشت میں لے آئے, اب کے خان پہ ہٹایا, کٹا ہوا گلا نظر آیا. خدا کو چیزوں میں نہ رونا. آ جاؤں گا تو یہ ہے کہ سکینہ نے باپ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد بہت غلط شبیہ اسے نہیں پتا پیشانی چومی. تو میں بابا یہاں کس نے پتھر مار کے زخم کیا. میں نے لذی ضرب علی جبینک یا بتا. دیکھا سوال کیا الذی خذب شیبت کا بابا, آپ کی داڑھی سفید تھی, کس نے لال خون سے خضاب کیا. ایک تیسرا سوال کیا من الذی قطع رجلک, اے بابا آپ کے گلے پر کس نے خنجر چلایا. برآمد ہوگا. یہ دونوں سکینہ کی یادگار ہے. علم سکینہ کی پیاس کی یادگار ہے. زلجنہ سکینہ کی یتیمی کی یادگار ہے. اسی تو یہ زلجنہ جو آ رہا ہے نا, ذرا سنبھل کے استقبال کرنا. سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے, خون میں رنگی دوڑتا ہوا اہل بیت کے خیمے کے قریب آیا. بیویاں خیمے سے باہر آ گئی. سکینہ نے گھوڑے کے بلے میں پاؤں ڈال دی. فرمایا اے میرے بابا کے گھوڑے, یہ بتا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا
अंगबद्ध पक्षांतर